معاصر عہد میں اردو میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی صنف ناول ہے۔ ناول کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے جو بعض ناقدین نے بہت شد و مد کے ساتھ اٹھایا ہے کہ اردو میں کوئی بڑا ناول نہیں لکھا گیا۔ یہ بات کچھ دہائیاں پہلے بھی ناقدین کرتے رہے اور اس کی دلیلیں بھی دیتے رہے اور اس کی وجوہات بھی بیان کرتے رہے۔ کچھ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، اردو میں بھی بڑے ناول لکھے گئے۔ ڈاکٹر طاہر نواز جو خود بھی ناول نگار ہیں اور تحقیق اور تنقید میں بھی ان کا کام موجود ہے، ان کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا کہ اس دور میں آ کر جب کہ ایک کہکشاں ناول نگاروں کی ہمارے سامنے ہے اور بہت سے ایسے ناول ہیں جنہوں نے اپنے موضوع اور اسلوب کی بنا پر معاصر اردو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، تو ان سب کی موجودگی کے باوجود وہ سوال کہ اردو میں کوئی بڑا ناول نہیں لکھا گیا اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا ہے، یا اس رائے میں اب کسی تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر طاہر نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں ان سے ہم گفتگو کر چکے، ان کے تحقیقی کام کے حوالے سے، تحقیق پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، لیکن ابھی جو ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کی دوسری حیثیت ہے جو فکشن نگار کی ہے اور فکشن کے طالب علم کی ہے اور فکشن کے نقاد کی ہے۔ بہت شکریہ جناب والا، آپ نے وقت عنایت کیا۔ بہت شکریہ۔ آپ کے اپنے لکھنے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ فرمائیے طالب علم کے طور پر جب آپ نے اپنا فکشن پڑھا ہے تو ناول کی بات کرتے ہیں پہلے، آپ خود ناول لکھتے ہیں، تو ہمارا جو ناول ہے وہ اگر ہم اس کو نذیر احمد سے تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن چلو پہلا بڑا ناول اگر آپ ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا سمجھیں تو ہمارے زمانے تک آتے آتے اتنے ناولوں کی کھیپ ہے، پوری کی پوری، بلکہ کئی کھیپ ہے۔ کیا خامی آپ کو نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں کے ناول میں بالعموم کون سی خامی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا ناول جو ہے وہ ان ناولوں کے برابر نہیں جا کر پہنچتا جن کو ہم عالمی سطح پر بڑا ناول سمجھتے ہیں؟ ایک تو وجہ ظاہر ہے یہ سامنے کی بھی ہو سکتی ہے نا کہ یعنی آپ نے وہ پہنچ نہیں سکا ترجمہ ہو کر یا اس کی رسائی، وہ ایک اور معاملہ ہے، لیکن کیا کوئی تکنیک میں، کوئی موضوع میں، کوئی اس طرح کی بھی کوئی گڑبڑ ہے کہ بڑے سطح پر نہیں پہنچ پا رہا ہمارا ناول؟ اگر ہم اس کی بنیاد کو ہی دیکھیں تو خود ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے اس کی چھپنے کی بھی ایک پوری ایک کہانی ہے۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے ناول سمجھ کے لکھا، نہ اسے وہ چھپانا چاہ رہے تھے، تو لہٰذا جو ہے اب چونکہ وہ چھپ گیا، پھر اسے انعام بھی مل گیا، تو لہٰذا ایک روایت پڑ گئی کہ یہی ہمارے ہاں جو چیزوں کے انعام ملنے ہوتے ہیں وہ ایک روایت ڈالتے ہیں، ایسے رجحان کی نشاندہی تو لہٰذا وہ لوگ اسی طرز پر ہی لکھنا شروع کر دیتے کہ شاید ان کو بھی نام مل جائے۔ پھر اگر ہم ان کے معاصر ہم ناول نگاروں کو دیکھیں، جیسے رتن ناصر شار ہیں یا عبدالعلیم شرر ہیں، تو یہ ناول نگار تو ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ہیں ان کی اخبارات اور اس کے لیے جو ہے روزہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے وہ لکھی، اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے انہیں کہانیاں لکھنی پڑی، کمرشل فکشن کمرشل فکشن انہوں نے کیا، تو لہٰذا ہمارے ہاں ایک روایت پڑ گئی اس چیز کی، یعنی ایک طرف ہے انعام والی کہانیاں اور ایک طرف ہے کمرشل فکشن، اور یہیں سے روایت شروع ہوتی ہے۔ اسی نے ہماری روایت کو جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کی اگر ہم دیکھیں تو ہر عہد میں جو ہے بہت سارے جو خاص طور پر جو سنجیدہ ناقدین ہیں، ویسے تو نقاد سنجیدہ ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ ظاہری بات ہے ہم روایت میں دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں بھی لکھتے۔ جی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تشریحی ناقدین کی بجائے ایسے جنہوں نے تنقیدی نقطہ نظر رکھا۔ ہمیشہ ناول کے اوپر جو ہے وہ یہ آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ اردو میں بڑا ناول کیوں نہیں لکھا جاتا، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کو جو ہے اگر ہم نوبل پرائز انعام ملنا ایک بڑی وہ ہوتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ ناول نگار ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے، اسی طرح بوکر پرائز ناول پہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں بہت چھوٹی چھوٹی زبانوں کے جو ناول نگار ہیں انہوں نے یہ بڑے انعام لیے ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ اردو جو ایک بڑی زبان ہے تو وہ ان انعامات تک تو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس فہرست میں یا اس دوڑ میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ تو اس کی کچھ نشاندہی جو ہے وہ یوسف ہرمس کی جو کتاب ہے اردو ادب 20ویں صدی میں، اس میں بھی انہوں نے بعد میں آخری حصے میں بتایا کہ اردو میں بڑا ناول کیوں نہیں لکھا گیا، اور کچھ چیزیں تو میں نے شروع میں ذکر کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیل پسندی بھی ہے ہمارے ہاں۔ ٹھیک ہے، کہ اگر ہم ایک خامی بتانا چاہیں
سب سے بڑی آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اصل میں ہم شاید ناول کو نا بہت سادہ کہانی کے طور پر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہانی لکھ دینا ناول ہے. ناول سادہ کہانی لکھ دینا ناول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ داستان کی ذرا سی جدید شکل کر دیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس 2-4 واقعات ہونے چاہیے, 1-2-4 کردار ہونے چاہیے, اور بس یہ ملا کے ایک ناول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ناول اگر آپ اس کے اندر کوئی بڑا فلسفہ شامل نہیں کرتے, اپنے پورے عہد کی یا ایک پوری جس بھی تہذیب کی وہ نمائندگی کر رہا ہے ناول, اس کا وہ مکمل عکس نہیں دے رہا اس کے اندر. تو ہمارے ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ناول نگاروں نے نا اپنے بہت ذاتی تجربات کو ہی ناول بنا دیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک ناول لکھنے کا مواد ہوتا ہے. ہاں ظاہر آپ بیتی اپنی لکھ دے گا تو وہ اس کو فکشنلائز کر کے اس کو وہ کر دے گا. تو لہٰذا جو ہے اس طرح وہ نہیں. جو سہل پسندی ہے وہ یہی, خاص طور پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہے. ابھی ناول نگار ہمارے ہاں تو ممتاز مفتی کہتا رہا کہ یہ میری آپ بیتی ہے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ ناول ہے اس کا. دوسرا یہ نا کہ آپ دیکھیں گے, ہم مغرب میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے رائٹرز کی, بڑے ناول نگار جو ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کا ملتا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں ناول لکھنے میں اتنے سال لگائے. ہمارے ہاں تو ناول نگار ابھی آخری اس پہ پہنچتا ہے تو اشتہار لگا دیتا ہے کہ ناول بس آ گیا. ٹھیک ہے, ناول مکمل کرنے سے پہلے اس کا فلیپ اور وہ چیزیں بنوا لیتا ہے. آپ جب اس کو پھر دوسری بات یہ کہ وہاں جو ہے مختلف جو بڑے پبلشرز ہوتے ہیں وہاں پورے ایڈیٹوریل بورڈ ہوتے ہیں. ناول اس ایڈیٹوریل بورڈ پروسیس سے گزرتا ہے. بہت دفعہ رائٹرز کو, ناول نگاروں کو جو ہے ان کو اس بار بار اس کی وہ کرنی پڑتی ہے, اس کی پروف ریڈنگ بھی ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا کہ بڑا مسئلہ تو ناول کی پروف ریڈنگ کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی ہمارے ہاں اس معاملے کو سینسٹیو ہی نہیں سمجھا جاتا. اگر ناول نگار یہ نہیں کرے گا تو پبلشر نے تو نہیں کرنا. جی ایسے. تو لہٰذا جو ہے یہ ساری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اس کو بڑا پھر یہ ہے کہ ناول کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں تنقید چونکہ شاعری سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. حالی نے اور آزاد نے اور شبلی نے, اگر ہم ان کو پہلے تو مانتے, ظاہری بات ہے ماننا پڑے گا ہمیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو تو ماننا پڑے گا. تو ہمارے یہاں نا شاعری کی طرف زیادہ فوکس ہمیں رہا ہے. ناول کو اگر ہم کہیں کو بہت بڑا سنجیدہ تنقید یا بڑا نقاد اسے اثر ہے, کیونکہ اس کے لیے نقاد کا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی صنف کو اگر ہم اس کو بڑے پلیٹ فارم پہ لے کے جانا ہے اسے اتنی ہی بڑی تنقید بھی میسر آنی چاہیے. بالکل, یہ بہت اہم بات کی آپ نے, بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی پرکھ اس کی اتنی بڑی نہیں ہے, تو اسی وجہ سے بر وقت ان خامیوں کی یا ان معاملات کی نشاندہی نہیں ہو سکی تاکہ آنے والے لوگ جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہوتے. اسی لیے تو ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ مطلب چلیں روایت میں تو ایسا ہوتا, روایت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 8 سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے, لیکن ہمارے زمانے میں آ کر کچھ ناولوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ مثلا بہاؤ ہے جیسے تارڑ صاحب کا, یا کئی چاند تھے سر آسماں, یا غلام باغ ہے, یا حسن منظر کے ناول ہیں, یا مطلب یہ کچھ ایسے آگے ہیں. تو کیا ان کی موجودگی میں بھی تاثر اسی طرح کا ہی ہے کہ ان سے جو پہلے والے ناول تھے معاملہ بھی وہیں تک ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جو ایک چیز جو ناول ہمارا جو جس کے بہت بڑا گرد گھومتا ہے وہ واقعاتی ناول ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی تاریخی بڑے واقعے کے گرد ہمارے ناول زیادہ گھومتے ہیں, کیونکہ اس کے گرد جو ہے وہ ناول لکھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. کہ واقعہ آپ کو پہلے سے معلوم موجود ہے اور ٹریک اس کا بنا ہوا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے لکھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا اگر ہم اس معاصر عہد میں دیکھیں, خاص طور پر جو ہماری 21ویں صدی ہے اس میں دیکھیں, تو بہت سارے ناول نگار جو ہیں وہ تکنیک کے حوالے سے تجربات تو کر رہے ہیں, لیکن 2 چیزیں ہیں نا, ایک آپ کی تکنیک ہے جو آپ کا فن ہے, اور ایک فکر ہے. شاید ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تکنیک کی طرف چلے جاتے ہیں, فکر ہماری پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی واقعے کی سے ریلیٹڈ ہم فکر لے لیتے ہیں اور اس کی جو تکنیک ہوتی ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو دونوں میں بیلنس اگر ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھیں تو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ بیلنس نہیں ہو شاید ہم کر نہیں پاتے, یا پھر اس میں وہی بات ہے کہ جو لکھنے کے بعد جو جتنے پروسیس ہوتے ہیں ان پروسیس سے وہ ناول نہیں گزرتا, شاید اسے گزرنا چاہیے. تو دوسری اور ایک اور بڑی بات یہ ہے وہ اس کا یعنی ایڈیٹوریل بورڈز وغیرہ کی بات آپ کر رہے ہیں, ایڈیٹوریل بورڈز کا ہونا چاہیے. جب تک اس کی پبلشنگ کے پراپر وہ اس کے وہ معیار نہیں ہوں گے اس کے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں دوستوں سے مشورہ تو کرتے ہی ہوں گے. اب یہ تو ہر ناول نگار کے اوپر وہ منحصر ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں, پھر دوست کتنی سنجیدہ رائے دیتے ہیں, یہ بھی ایک اور بات ہوتی ہے. بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ دوست اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ وہ کریں. اور
اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے نا جو میں خود محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکیڈیمیا میں ڈسکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاید میں اکثر اس کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو کہیں کوئی نئی کتاب آتی تھی نا تو اکیڈیمیا میں ایک آواز آتی تھی کہ جی فلاں رائٹر کی فلاں کتاب آ گئی, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھیں اور وہ ہر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا اس طرح کی باتیں تو ہم کرتے تھے. آپ کب پڑھ رہے تھے مثلا, کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی بہت قدیم زمانے میں نہیں تھا, میں لیکن وہی پھر کہہ رہا بھی ہوں, یہ ابھی ہے تو آپ کہ کی عمر ایسی نہیں ہے. ہاں ابھی چلیں کچھ جو ہے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, لیکن ایسا ہوتا تھا جی 8-10 ہاں, سال کم از پہلے؟ کم ہمارے اس میں تو یہ چیز تھی. اچھا. اب جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے زمانے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کتاب کوئی نہیں آتی تو ڈسکس ہوتی تھی, اور آج کل نہیں ہوتی. یہ جو آج کل وہ کہہ رہے ہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 20s کی, ٹھیک ہے, 2000 کے آس پاس کی بات, جب ہم یونیورسٹیوں میں گئے. جی پھر ہم یہ کہنے لگ گئے کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی کتاب آتی تھی تو ہوتی تھی, تو اب کے زمانے کا آدمی بھی یہی کہتا ہے. اصل میں کتاب کو موبائل نے ریپلیس کر دیا نا, تو لہٰذا جو ہے بہت کم. پہلے یہی ہوتا تھا, میں کہہ چکا ہوں کہ کتاب آتی تھی تو ایک جو کم از کم جو ایم ایس یا پی ایچ ڈی لیول پہ جو اسکالر تھا اس کی کوشش ہوتی کہ اس کتاب کو خریدے, اس کے پاس وہ کتاب موجود ہونی چاہیے اور وہ ڈسکشن میں آتی تھی. اور یہ ضروری ہونا بھی چاہیے. جب تک آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی پہ یا بی ایس میں آپ کنٹمپریری لٹریچر نہیں پڑھائیں گے یا کنٹمپریری فکشن یا پوئٹری نہیں پڑھائیں گے اور آپ وہی روایت پڑھاتے چلے جائیں گے, وہی روایت. میرا تو خیال ہے ساری یونیورسٹیوں میں کنٹمپریری لٹریچر ہے, ہونا چاہیے بالکل, اور اس کو ڈسکشنز ہم میں بھی نے آنا وہ چاہیے. سارے دیکھے ہوئے ہیں. یہ بھی اب میرے خیال میں تھوڑا پرانا ہی ہو گیا ہے یہ اعتراض بھی, کیونکہ یہ اعتراض جو ہے وہ ہم کیا کرتے تھے 2003, 4, 5 میں جب کمیٹیوں کے ممبر تھے اور ہم بنا رہے تھے نیا ایم فل کا کورس, اور اس طرح کہ بھئی ہم بھائی بہت دیر ہو گئی ہے ان پرانی چیزوں کو بڑھاتے ہوئے نئے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. تو پھر نئے جو معاصر فکشن کے پرچے ہیں وہ اگر شامل کیے گئے یا معاصر شاعری کے پرچے بھی شامل کیے گئے, تو اب تو میرے خیال میں کنٹمپریری لوگ جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. وہ یہ چیزیں ضروری ہے نا سر, لیکن آپ کو ابھی بھی یہ چیزیں بہت سارا آپ کو یہ چیز مشاہدے میں آتی ہوگی کہ آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ سوال کریں کہ معاصر 5-10 ناول نگاروں کے نام بتا دیں تو شاید اسے سوچنا پڑے گا, یا شعراء کے نام لے لیں تو اسے. یہ تو اب میرے خیال میں اس کی وجوہات اور ہیں, مطلب سٹف جیسا آ رہا ہے, یعنی بالکل ہی, یعنی جو لٹریچر ہے وہ تو آخری ترجیح پر ہے نا, کہ جو بالکل کم درجے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ تر اس طرف کو آتا ہے اور اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ویسے تو لٹریچر کی دلچسپی تو ہر عام آدمی میں بھی ہونی چاہیے, یہ تو ویسے ہی ایک, کیونکہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لکھنے والوں کا بھی کوئی قصور ہے کہ انہوں نے قاری کو بھگا دیا ہو ایسا لکھ کے؟ وہ تو پھر اس میں جو میں ابھی بات کرنے میں بھی والا تھا کہ اس میں دیکھیں اگر کتاب اس کی پڑھنے والے خریدیں گے نہیں تو اس کے لیے تو ایک وہی ہے نا کہ ایک مشق یہ اپنی کیوں خریدیں, دیکھیں نا کیوں خریدیں, کوئی بھی آپ چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی خریدتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوتی ہے نا کہ آپ کی کسی نہ کسی حص کی وہ تسکین کرتی ہے. کھانے کے لیے بھی کوئی چیز آپ خریدیں تو آپ وہی نا کہ جو جس سے تھوڑا بہت کوئی آپ کو کوئی لطف کو ذائقہ حاصل ہو. تو صرف اس بات پہ یہ کوئی مطلب ویلفیئر کا کام تو نہیں ہے کتاب خریدنا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے کتاب بھی خریدنی چاہیے جیسی بھی لکھی ہوئی ہو. تو کچھ نہ کچھ تو مطلب لکھنے والے کو بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی لکھے کہ جس کو کوئی خرید لے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ایک کسی کی پڑھ رہا تھا کتاب میں سے, اس نے کہا جی کہ ویسٹ میں پتہ نہیں اب کس جگہ کی وہ بات کر رہا تھا, لیکن اس نے کہا جی وہاں کتاب اس لیے لوگ خریدتے ہیں کہ وہ اس کی انٹلیکٹ کو ریگارڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ویلفیئر کے کام کے طور پر اس نے یہ کتاب لکھی ہے تو کچھ تو لکھا ہوگا نا, ظاہری بات. ہاں دیکھیں اگر ہم جو معاصر ہمارے بہت سارے معیارات ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے خود غالب کو اپنے معاصر معیارات پہ, اگر ہم اس کے معیارات کو دیکھیں تو غالب کو وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب ان کے معیار پر ہے. تو لہٰذا جو ہے اب ہم پوری تاریخ کو تو ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم اس کو پرکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کے مزاج کے آج کے زمانے کا وہ رائٹر نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس نے کچھ تو لکھا ہوگا نا اس نے. نہیں, آپ جو فرما رہے ہیں پہلے بات ظاہر آپ ہی کی بات بڑی ہے کہ جو جہاں پر یہ سسٹم موجود ہے کہ چھپنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے کہ واقعتاً یہ چھپنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, اگر تو وہ اس پروسیس سے گزر کے آ کے چھپی ہوئی ہے تو پھر تو قاری اس پر اعتماد کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ٹیسٹ کی چیز نہ بھی ہوئی تو کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اتنے لوگوں نے دیکھ کے اس کو چھاپا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ کے پاس تھوڑے سے 35-40 ہزار روپیہ ہوں تو آپ کسی بھی آدمی پبلشر کو دے کے آپ کوئی انٹ شنٹ لکھ دیں تو یہ کتاب کی صورت میں آپ کو تو مل جائے گی. تو اب آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس طرح کی کتاب پر پہلے یعنی اس کو جا کے پتہ چلے صفحہ نمبر 350 پر کہ کتاب فضول تھی. تو مطلب آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کچھ یعنی اتنا قصور قاری کا بھی نہیں ہے. لیکن اب اصل میں قاری جب تک دیکھیں نا ایک معیار نہیں بنائے گا,
اور ظاہری بات ہے اس میں تنقید بھی شامل ہو جاتی ہے. نہیں، قاری کا نہ خریدنا یا نہ پڑھنا ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے. نہیں، اس کو آپ اس کی رائے نہیں سمجھتے؟ نہیں، اب یہ ضروری نہیں ہے. ہم تو ویسے بھی اس کے بہت سارے اور بھی بہت سارے محرکان ہیں. یہ قاری کیوں نہیں پڑھتا؟ ضروری نہیں ہے کہ اسے وہ ہے. ہمارے ہاں ویسے بھی کتاب کلچر جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. بلکہ اب ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہم اتنی بڑی یہ آبادی یا اتنی بڑی پاپولیشن کی زبان ہے اردو، اور اس میں جو کتاب چھپتی ہے، خود کتاب کے اندر جب لکھا ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں چھپی ہیں تو خود بندے کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. نہیں، اس کا متبادل ہے نا. مثلا آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف وہ چھپی ہوئی کتاب تو نہیں خرید رہا، لیکن ریختہ مثلا اس پہ ویب سائٹ پہ لوگوں کے جانے والوں کی جو تعداد ہے وہ تو روز روز بڑھ رہی ہے، تو ادھر جا کے کچھ کرتے ہی ہیں نا. وہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے، پڑھنے کی چیز ہے نا وہاں پر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پر وزٹس بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھنے کی طرف تو مائل ہیں، چھپی ہوئی کتاب کی طرف مائل نہیں. نہیں دیکھیں، اگر ہم تو اسپیسیفکلی ناول کو دیکھ رہے ہیں نا، ریختہ تو چونکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں وہاں کتاب پر چھپنے تو انہوں نے ہر طرح کا مواد جو ہے وہ لٹریری جو ہے تو ناول بھی بہت بکتا ہے. مطلب ان لوگوں کا تو بہت بک جاتا ہے جن کے بارے میں ہم نالاں رہتے ہیں کہ ان کا نہیں بکنا چاہیے. بس وہ یہ تو ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال جو اچھا ناول ہے، دیکھیں قاری ہی رائے قائم کرے گا نا اس کے بارے میں. جی بالکل. لیکن بعض دفعہ جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے کہ جو معاصر رائے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ادبی قد کاٹ کو بھی ماپ سکے. یہ ہماری تاریخ گواہ ہے، ادبی تاریخ، کہ معاصر لوگ کبھی بھی ضروری نہیں ہے اپنے رائٹرز کو انہوں نے اس طرح جانا ہو جس طرح اس کو جاننے کا حق تھا. لیکن یہ ہے کہ کہیں سے کچھ تو ایک ہوتی ہے نا آپ نے، کہ ایک جو معاشرہ ہوتا ہے، جو آپ کا قاری ہوتا ہے، اس کا ایک مجموعی مزاج ہوتا ہے، یا ایک مجموعی اگر ہم کہیں تو ایک معیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخر قاری کا کوئی معیار تو ہو نا اس کا، کہ کم از کم رائٹر کو پتا ہو کہ کم از کم میں نے اس معیار پر اس آدمی کے لیے لکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں رکھوں. ایسا اس معیار کے لیے وہ اپنا بھی لکھا بلند کرنے کی کوشش. ایسا ہی ہے، دیکھیں جب رائٹر لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ تو ہوتا ہے نا کہ میں کس سطح کے لیے لکھ رہا ہوں، کیونکہ اس سطح کے مطابق ہی اس نے پھر اپنا اسلوب اور ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز کرنی ہوتی ہیں. تو اگر وہ قاری کو کبھی بھی وہ نظر انداز نہیں کرے گا. تو آپ کے خیال میں یعنی ان تمام ناولوں کے چھپنے کے باوجود، یا جو معاصر ناول جہاں تک چلا گیا ہے، تو اس کے باوجود آپ کے خیال میں بات وہی ہے کہ ابھی تک وہ بات پیدا نہیں ہو سکی اردو ناول میں جو آپ عالمی ناول میں دیکھتے ہیں؟ ہمیں ٹیکنیکس تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں آج کل جو ہیں. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر کسی ایک کا نام لینا اور کسی کا نہ لینا بہت ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر ہے طالب علم نام لینا ایسا ہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہم معاصر دیکھتے ہیں کیونکہ نئے لکھنے والے آئے ہیں. مثلا ٹیکنیکس کیا ہے؟ مثلا مرزا عطا بیگ صاحب کے ہاں تو آپ دیکھیں ہر ناول جو ہے وہ ایک نئی اس میں آ جاتا ہے، لیکن اس میں تکنیکی انہوں نے شعوری طور پر بھی شاید استعمال کرنے کی کوشش کی ہو، اور ہر ایک نئی طرح کا ہے. اور کون سے آدمی ہیں جو تکنیک پر اس طرح سے توجہ کر رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں نا ناول ایک لائنیئر پلاٹ میں لکھنے کی رواج ہے، روایت ہے اور رواج ہے. اور خود مجھے اس چیز کا بھی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ رائے دیتے ہیں کہ آپ کا ناول سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایک چیز جو ہے وہ خطی اس میں نہیں جاتی، سیدھی صراط مستقیم میں نہیں، ایسے ہی نہیں ہے. لیکن عام کیونکہ عام ہمارا جو قاری ہے نا، چاہے وہ پاپولر لٹریچر پڑھتا ہو، تو وہ ایک نا لائن سے ذہنی مشقت کرنے کو تیار یا ہوتا نہیں ہے یا وہ کرتا نہیں ہے. تو جیسے ہی کہانی جو ہے وہ لائنیئر اس سے نکلتی ہے نا، تو یہ بہت ساری ایسی جو ہیں کچھ لوگوں کا نام لیں نا، مطلب ٹھیک ہے وہ بہت بڑے بے شک نہ ہوں، کچھ نئے لوگ ہوں ایسے، اور وہ چلے فرض کریں بہت بڑے ناول بھی نہ بنے، جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ تکنیک کے اعتبار سے وہ ناول قابل توجہ ہیں، کہ ان میں ایسی تکنیک اختیار کی گئی ہے جس سے اردو ناول کا جو تکنیک کا جو ہے یعنی سرمایہ، اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے. اب اصل میں جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نان لائنیئر جو پلاٹ ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہے. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم ناول کے اندر بھی جو ہے وہ جو سینٹرلائزیشن ہے اس کی طرف ہم فوکس کرتے تھے. اگر ہم دیکھیں روایتی ناولوں کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک مرکزی کردار کو مزید فوکس کیا جاتا تھا، اور باقی جو کریکٹرز ہوتے تھے وہ مارجنلائزڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ضمنی ہے، ہاں ایسا ہی ہے. لیکن اب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اول جتنے بھی ہیں وہ شروع کے ناول سے لے کے تو ہماری جتنی روایت ہے اس میں وہ ہے، یعنی کریکٹر سینٹرلائزیشن کی طرف ہم جاتے تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مارجنلائزیشن کی طرف وہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو مرکزی کردار ہے وہ بہت وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ضمنی کردار ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جو مطلب اینٹی ہیرو کا بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ مطلب لازمی نہیں ہے کہ بڑے طبقے سے ہو،
عام آدمی بھی ہیرو ہو سکتا ایسے ہے. اچھا پھر دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا جس کو ہم کلاسیکی ناول کہہ لیں یا وہ بڑا ہے تو وہ نا کہیں ہم بڑے واقعات کی طرف ہم فوکس کرتے، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم کسی بڑے واقعے کی طرف مطلب تاریخی واقعے کی طرف رجوع کرتے تھے، تاریخی واقعے کی یا طرف کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں یا تاریخی واقعے کے بارے میں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم اس ہمارا جو آج کا جو ناول نگار ہے وہ اس تاریخی واقعے سے یا کسی تاریخی شخصیت سے ہٹ کے وہ لکھ رہا ہے. حالانکہ آج کے زمانے میں بہت سارے تاریخی ناول بھی ہمیں مل رہے ہیں، جیسے موہنجو داڑو کی یا ہڑپا کی تہذیب پہ بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ضروری نہیں کہ کسی کنگ کو یا اس کو وہی فوکس کیا گیا ہو. جو حاشیے کے کردار ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ وہ کیا. تو جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رائٹرز کوشش تو کر رہے ہیں، یعنی ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب یہ کب تک کامیاب ہوتی ہے یا کیسی ٹیکنیک وہ ہوتی ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے نا عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہانی در کہانی کا ایک جو تصور ہے عام طور پر نہیں ہوتا تھا. ناول کے اندر وہ یہ جس سے میں نے کہا کہ ایک ہی کہانی چلتی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ہی کردار کے گرد کہانی گھومتی رہنی چاہیے. اب ایسا نہیں ہوتا. بعض رائٹرز کوشش کرتے ہیں کہ اس کہانی کے اندر بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا داستان کی طرح کئی کہانیاں پیرلل چل رہی ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا پلاٹ بھی ہے اور اپنا بھی اپنا دوسری. اچھا اس کے بعد جو ایک اور چیز تھی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رائٹر اتھارٹی بہت زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ہما بن راوی اگر ہم اس زمانے کے ناول دیکھیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ ہما بن راوی ٹھیک ہے وہ ہیں، اور وہ چونکہ رائٹر کی اتھارٹی ہوتی تھی اور کہانی جو ہے وہ رائٹر سے منسوب ہوتی تھی تو لہٰذا وہ اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا. اب اگر ہم دیکھیں تو موجودہ تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کریکٹر جو ہے وہ عام طور پر ہمیں راوی بنایا جاتا ہے اس کو، بالکل صحیح، اور یعنی کہانی کے اندر سے ہی راوی اور جو رائٹر ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں سے شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے خود. لہٰذا اس کی انوالومنٹ ہمیں متن میں بہت کم نظر آتی ہے. لیکن جب ہم کلاسیکی ناول پڑھتے ہیں یا ہمارا روایتی ناول پڑھتے ہیں تو اس میں رائٹر بلکہ خود بولتا نظر آتا ہے. جو وہ ظاہر ہے وہ حجت الاسلام تو اس کو ایک طرف کھڑا کر کے تقریر کرنے شروع کر دیتا ہے نا. جی ہاں، تو ناول کو ایک طرف رکھ کے وہ کہتا ہے میں تھوڑی تقریر کر لوں تو اس کے بعد پھر ناول شروع کرتے ہیں. وہ ایسا ہی ہے. جیسے سودا کو دیکھیں، سودا جو ہیں وہ خود شاعر ہیں تو آدھے ناول میں دونوں نے شعر بھر دیے. تو جو جس کا جیسا مزاج ہے اس نے ایسی طرح کی چیزیں بیچ میں ایڈ کر دی. تو اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو رائٹر اتھارٹی زیادہ نظر آتی ہے. آج رائٹر اتھارٹی تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے. تو جو مین کہتے کہ ہم سینٹرلائزڈ چیزوں سے ہم ڈی سینٹرلائزڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ نیا جو ٹیکنیکس ہیں اور نئے جو تجربات ہیں اور نئے جو معاملات ہیں ان کی طرف رغبت ہے ناول کی. اور یہ تو دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے اس سارے معاملے کو پورا ہونے میں اور یہ لیکن پھر بھی یعنی میرا خیال یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا تجربہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں مفقود ہے. یعنی صرف ناول کی حد تک نہیں ہے، شاعری میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی کوئی بڑی جو جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی بڑا ادبی شاہکار یا تخلیق جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو میرے خیال ہے صرف ناول کا مسئلہ نہیں ہے، مجموعی طور پر شاید معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے. اصل میں ایک آپ کی فکر ہے نا، آپ کی ادبی فکر کون سی، آپ کی ایک ادبی صنف کی روایت ہوتی ہے، ایک آپ کی ادبی فکر کی روایت ہے. آپ کی فکر کتنی بڑی فکر جو روایت ہے وہ کتنی بڑی فکر کے لے کے چل رہی ہے ایسے، تاکہ جب ہمارے پاس پہنچتی تو ظاہری بات ہے پیچھے سے صنف والا آدمی جو ہے اسی فکری روایت میں سے منتخب کرے گا نا. ظاہری بات ہے وہ اس لیے کا روایت اور انفرادیت جو ہے اب کوئی جو بھی ہمارا رائٹر ہے اگر وہ انفرادیت قائم کرے گا تو اس فکر کے اندر سے وہ کرے گا. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں اس میں کمیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. بہرحال جو ہے دیر تو نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے. نہیں ظاہر ہے، دیکھیں طالب علم کے طور پر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے نہ کسی سے کوئی اعتراض ہے نہ کسی پر کوئی مطلب یعنی کسی سے کوئی گلا ہے سچ، لیکن صورتحال کو دیکھ کر اس پر ایک بات کرنے کی بات، جیسے آپ نے کہا ایکڈیمکس کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ مسلسل بات کرتے رہیں، اسی میں سے بہت ساری باتوں میں سے کوئی ایک دو چار باتیں. سیلف اسیسمنٹ تو سب سے بنیادی چیز ہے. اگر ہم اپنی غلطی کا خود ادراک بجائے اس کی کہ دوسرے ہمیں غلطی کا بتائیں، ہم اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے، ادراک ہونا بڑی بات ہوتی ہے، پھر اسے ہم اس کی درستگی کی طرف جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم جو پیچھے ہماری جو چلی آ رہی ہے کوئی 250 سال کی ایک روایت ہے تو ہم اگلے 100 سال بھی اسی روایت پہ گزار دیں، بجائے اس کی کہ ہم اب تو ایسا نہیں ہوگا، اس روایت کو سے ہٹ کے کچھ نیا لکھنا ایسا ہے. لیکن نیا آنے والا آدمی جو ہے نا وہ اکتفا کرنے والا نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نئے آدمی کے لیے. بہرحال امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.